وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا. واہ واہ. دل چاہ رہا ہے کہ پڑھتا جاؤں، لیکن مجھے معلوم ہے پتہ نہیں کل چھٹی ہے کہ نہیں ہے. جی چھٹی ہے. کہیں ایسا نہ ہو. جی چھٹی ہے صبح. پائے حسین عرش کا سرتاج ہو گیا، وہ روز عید کا شب معراج ہو گیا. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی معراج یہ ہے کہ وہ قاب قوسین پر پہنچا، جی جی. اور حسین کی معراج کے پشت رسول پر آیا. مجھے جملہ یاد آ گیا مولانا اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ، بہت بڑے ذاکر تھے. اور یہ جو آج بہت سے جملے، بہت سی روایتیں اور بہت سے نقطے جو ذاکری میں پڑھے جاتے ہیں وہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ ان کے ہیں. تو ان کو بھی ٹریبیوٹ جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں، ان کو بھی خراج عقیدت ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے عزاداری کی بنیادوں میں حصہ لیا ہے. بے شک بے شک. سلام. تو وہ ہوں یا نوحہ پڑھنے والے جو برسہ برس سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی ہمارا سلام. بے شک. وہ کہتے ہیں کہ ایک منظر تو آپ نے یہ دیکھا، ایک منظر وہ بھی ہے کہ جب رسول سجدے میں مسجد نبوی کھچا کھچ اصحاب سے بھری ہوئی، جی. تو اب مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ وہ سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، سب سے آگے رسول ہے، ان کے پیچھے اصحاب کی صف پہ صف ہے، کئی صف ہیں. جی. صفیں ہیں اصحاب کی، سب سجدے میں، سب سے آگے رسول. حسین حجرے سے برآمد ہوئے، دیکھا وہ سب سے آگے محراب میں رسول ہیں اور پیچھے اصحاب ہیں. تو ہر صف کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے. جی جی. بے شک. اب اظہر حسن زیدی مولانا کہتے ہیں کہ جاتے ہی سب سے آگے نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا اپنے مولا حسین سے کہ مولا، رسول سے پہلے بھی بڑی تیز رفتار سواریاں موجود تھیں. جی جی. لمبے لمبے سجدے تھے. نبی کے سجدے. تو نبی ہے نا، تو حسین بھی عارف نبی ہے. حسین کو ان دنیا کی سواریوں سے کیا کام؟ حسین تو اس کی پشت پہ سوار ہوئے جو چشمے زدن میں معراج پہ گیا بھی اور واپس بھی آ گیا. تو کون پہنچا ہے حسین کے مرتبوں تک؟ عزیزو کوئی نہیں. کون پہنچا ہے؟ یہ مجالس ہم اسی لیے برپا کرتے ہیں جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معرفت آل محمد حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں سجدوں کا کیف معلوم ہو جائے. جملہ ضائع کر دیا آپ نے. کیا بات ہے. معرفت آل محمد صرف اس لیے تاکہ سجدوں کا کیف معلوم ہو جائے، تاکہ عبادتوں میں سرور آ جائے، تاکہ جب رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں تو معلوم ہو کہ وہ سبحان ہے کیسا، تاکہ جب سجدے میں رکھ کر سر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو معلوم ہو وہ اعلیٰ ہے کیسا. تو وہ اعلیٰ اسی وقت سمجھ میں آئے گا نا کہ جب علی سمجھ میں آ جائے. یہ تو اللہ نے کہا میں علی یہ اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں. تو جب تک علی سمجھ میں نہیں آئے گا اعلیٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ علی اسی سے تو اعلیٰ ہے. بے شک. جی جی. اسی اعلیٰ سے تو نکل کے علی بنا. بے شک. اور خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ان کو نہیں پہچانو گے ہمیں نہیں پہچان سکتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار ناز اٹھا رہا ہے، پروردگار ناز اٹھا رہا ہے. بے شک. ایک ایک مرضی حسین کی، جو حسین کہیں گے ہو جائے گا، جو حسین کہیں گے ہو جائے گا. جعلی روایتیں پڑھنے کا میں عادی نہیں ہوں، پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ لوگ آج اپنی ہی پڑھی ہوئی روایتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، یہاں سے لے کے پاکستان تک کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ قدر، اور سورہ قدر میں اللہ نے کہا ہم اپنا امر بھیج رہے ہیں. اب سنو حسین کیا ہے، ہم اپنا امر بھیج رہے ہیں اور اولی الامر تک امر بھیج رہے ہیں. لیکن ہم سورہ قدر کے ساتھ ساتھ کسی مقام پر میں نے عرض کیا تھا، میں دہرا رہا ہوں ایک جملے کے لیے، سورہ قدر کے ساتھ ساتھ ہم ملائکہ کو بھی بھیج رہے ہیں، روح کو بھی بھیج رہے ہیں اور اذن بھی بھیج رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. کیا کیا اترا شب قدر میں؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. کا ملائکہ اترتے ہیں، روح اترتی ہے، اذن اترتا ہے اور امر اترتا ہے. امر کا تو پتہ چل گیا کہ اولی الامر پر اترتا ہے، ملائکہ کا پتہ چل گیا کہ امر کے پروٹوکول میں اتر رہے ہیں. روح اور اذن یہ کیا ہے؟ کا روح اور اذن صرف اس لیے کہ اذن پروردگار ہے اور روح القدس ہے، اور روح القدس جبریل نہیں ہے. کہا یہ جبریل نہیں ہے، روح کا مطلب جبریل نہیں ہے. تو کہا روح کیا ہے؟ کہا اذن کا مطلب اذن پروردگار ہے، اجازت پروردگار ہے. یہ اجازت کیوں اتر رہی ہے، یہ اذن کیوں اتر رہا ہے؟ کہا اس لیے اذن اتر رہا ہے کہ اذن سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اذن سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے. اذن الہی یعنی اجازت الہی اتر رہی ہے اولی الامر تک. امر کے ساتھ اذن بھی اتر رہا ہے، اجازت بھی اتر رہی ہے. کس چیز کی اجازت؟ اس چیز کی اجازت
کہ اے اولی الامر، میں نے اپنا امر جو اتارا ہے اس دنیا کی قسمتوں کی صورت میں، تمام انسانوں کی تقدیروں کی صورت میں، جو میں نے امر تم تک بھیجا ہے، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ اس امر کو ایسے ہی نافذ کرو یا اس کو بدل دو، تبدیلی کر دو. واہ واہ کیا بات ہے. واہ 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 واہ. تمہاری مرضی ہے. تو اب یہ مرضی جو ہے اللہ کا اذن ہے، یہ اذن اتر رہا ہے. کیا بات ہے. اذن اللہ کا اترا. کیا بات. اذن کس چیز کا؟ اجازت، کہ چاہے تو ایسے ہی نافذ کرو چاہے تو بدل دو. چونکہ اذن بہت بڑا ہے تو اس ملک کے ہاتھ نہیں بھیجا کہ جو روز وہی لے کے اتر رہا ہے. کیا بات ہے. کیا کہا روح کے ہاتھ بھیجیں گے، روح کے ہاتھ، اپنی اجازت کہ امر کو ایسے ہی نافذ کرو چاہے تو تبدیلی کر دو. تو کہا روح کون ہے؟ تو معصوم نے کہا روح، یہ روح جو ہے الروح ہی فاطمہ الزہرا. صلی کہا عصمت مطلقہ کے ذریعے اذن اترا کہ جاؤ امر کو ایسے ہی نافذ کرو یا بدل دو. سمجھیں اس بات کو. اذن ہے اولی الامر کو، اللہ کا اذن ہے، چاہو تو ایسے ہی نافذ کرو چاہے تو بدل دو. لوگ اسی چیز پر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے کہ اللہ بھی اپنا ارادہ بدلتا ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں کا عقیدہ ہے علم بدا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی فیصلے پر پشیمانی ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ اپنے کسی فیصلے پر شرمسار ہے یا پچھتا رہا ہے. اعتراض کیا جاتا ہے جب ہم علم بدا کی بات کر رہے ہیں. بدا کا مطلب یہ کہ تبدیل کرنا. اور کہا کہ دیکھو یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، اللہ اپنے کسی ارادے کو بدلتا نہیں ہے. تو قرآن میں سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جہاں اللہ نے ارادوں کو بدلا ہے. خواب میں ابراہیم کو دکھایا اسماعیل کاٹے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. بالکل سمجھے نا آپ، کا اشارہ کافی جی بہت ہے. اللہ کا اذن کیا تھا کہ اسماعیل ذبح ہوں، تو اذن بدلا یا نہیں بدلا؟ دمبا آیا نہیں آیا؟ یونس سے کہا تھا عذاب لا رہے ہیں نکل جاؤ، جی نہیں آیا صاحب. واہ واہ. ایسے دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی طرح ہوں سامعین، جیسے ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے. یونس سے کہا تھا عذاب لا رہے ہیں باہر نکل جاؤ، لیکن جب یوسف چلے گئے اللہ نے وعدہ کیا تھا. جناب قرآن پڑھیے اٹھا کے سورہ یونس میں، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ عذاب آئے گا، وعدہ. بے شک. اور آپ 5 وقت کم از کم پاکستان میں تو پڑھا جاتا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا تھا یونس ہاں ہم عذاب لائیں گے، جاؤ تم یہ قریہ چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی عذاب کی زد میں آ جاؤ، نکل جاؤ اور اپنی جن لوگوں کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ. جب واپس آئے تو عذاب تھا ہی نہیں. تو بدلا کہ نہیں بدلا؟ ارادہ الہی بدلا کہ نہیں بدلا؟ سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں. کتنی مثالیں دیں. تو اللہ اذن دے کے بھیج رہا ہے. توجہ، ختم ہو رہی گفتگو. اللہ اذن دے کے بھیج رہا ہے کہ امر کو ایسے ہی نافذ کرو چاہے تو بدل دو. اور امر ہے اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم، اور اللہ سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہو سکتا، اللہ کے امر سے بڑا کوئی امر نہیں ہو سکتا. اور اذن ہے اولی الامر کو، پھر دوہرا رہا ہوں، چاہے تو امر کو ایسے ہی نافذ کرو چاہے تو بدل دو. حالانکہ ہمارا امر ہے پھر بھی اذن تمہیں ہے، اجازت تمہیں ہے. پیغمبر تشریف فرما ہے، دلیل لیتے چلے جاؤ. پیغمبر تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کھچکچ بھری ہوئی ہے. مسجد نبوی کے صحن میں پیغمبر ایک ٹاٹ کے بوریے پر بیٹھے ہوئے ہیں. سامنے سے نصارہ نجران آ گئے، گفتگو ہو گئی، مباہلہ ہو گیا، وہ ہار گئے اور تمام معاملات طے پا گئے. دوسرے دن جب مباہلہ ہارنے کے بعد عیسائیوں نے جزیہ دیا، اس کے بعد جب اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانے لگے تو ایک 27 برس کا راہب آگے بڑھا اور اس نے کہا 7 برس ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہوتی. کیا بات ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. تقدیر میں اولاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ امر الہی نہیں ہے کہ تیری اولاد ہو. امر الہی نہیں تھا کہ اولاد ہو، امر میں طے ہو چکا تھا کہ اولاد نہیں ہوگی. تو گود میں 5 برس کا اولی الامر بھی تو بیٹھا ہوا تھا، حسین ابن علی بھی تو بیٹھے ہوئے تھے. تو اب اللہ نے اور رسول نے دکھانا چاہا کہ جس کے لیے ہم اپنے امر کو بدل دیں وہ حسین ہوگا کیا؟ وہ حسین کیا ہوگا جس کے لیے ہم اپنے امر کو بدل دیں؟ کہ اولاد نہیں ہوتی، عرصہ دراز ہو گیا. کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، نہیں ہے تیری قسمت میں اولاد. ہم نے لوح پر تحریر الہی پڑھ لی، لوح پر لکھا جا چکا ہے، نہیں ہے تیری قسمت میں اولاد. حسین ابن علی نے کہا مولا نانا میں نے ایک بیٹا دیا.